صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب کریم نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر اللہ عز و جل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج یوم الجمعہ کے لیے سب اگٹھے ویک فیلڈ میں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پھر آپ سب کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں فکر خدا لے کر آئیں، اپنی زندگی میں فکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئیں، اپنی زندگی میں فکر ائمہ علیہ السلام لے کر آئیں، چونکہ جب تک آپ کی زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک منٹ، ہر ایک آور جب تک وہ رب کی رضا کے لیے نہیں ہوگا تو تب تک آپ کی زندگی میں خیر و برکت کا نزول نہیں ہوگا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خیر اور برکت ہو تو پھر اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ وہ اس رب کی رضا کے لیے صرف کر دے۔ یعنی انسان جب صبح اٹھتا ہے تو رزق حلال کی تلاش میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، اگر وہ یہ نیت کر لے کہ میں اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کے تلاش میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں تو پھر ہر ایک لمحہ اس کا اس دوران اللہ عز و جل کی عبادت میں شامل ہوگا۔ یعنی نیت پر سب کچھ ہے۔ اگر نیت انسان اچھی کر لے، اگر انسان یہ نیت کر لے کہ ہر ایک کام میں اس رب کی رضا کے لیے کروں گا تو پھر اس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ عبادت میں شامل ہوگا۔ یہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہمیں یہ یاد کرواتا ہے کہ اے مومنین، اے انسانوں، اپنی زندگی کو دیکھو کس طرح سے تیزی سے یہ زندگی چل رہی ہے، اور اس ماہ رجب میں اللہ نے ہمیں وہ انمول تحفے عنایت فرمائے ہیں کہ جن کا شکر ادا اگر ہم کرتے بھی رہیں تو پھر بھی ہم اس رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے، چونکہ اس رب نے اس ماہ مبارک میں، اس ماہ رجب میں ہمیں علی جیسی ہستی عنایت فرمائی ہے۔ یعنی وہ علی جو مشکل کشا ہے، وہ علی جو فقط انسانوں کا نہیں، وہ جنوں کا بھی مشکل کشا ہے، وہ نبیوں کا بھی مشکل کشا ہے۔ اگر نبیوں کو بھی کوئی پریشانی پیش آئی تو وہ بھی علی کو پکارتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات علی کو افضل نبی سے مانتے ہیں۔ نہ، ہم یہ مانتے ہیں کہ علی خود فرماتے ہیں کہ میں محمد کا غلام ہوں، مگر بعد از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام باقی نبیوں سے افضل ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے کہ جب میں نے عرش کی طرف نگاہ کی، میں نے 5 اسم دیکھے جس میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین کا نام بھی شامل تھا۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ تو جب میں نے یہ 5 نام دیکھے تو میں نے سوچا کہ یہ وہ بابرکت ہستیاں ہوں گی جن کا ذکر اگر اللہ نے اپنے عرش پر کیا ہے، میں نے ان کا واسطہ دیا۔ جب میں نے پنجتن پاک کا واسطہ دیا تو اللہ نے میری دعاؤں کو بھی قبول کر لیا۔ یعنی اگر نبی بھی چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہو تو وہ بھی یہ 5 ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، اب
جو اس کے اثرات ملے ہیں، ایک تختی ملی ہے جو ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ جو تختی ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی تھی. تو اس تختی میں کس کے نام ہیں؟ پنجتن پاک کے نام ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے نام. یعنی حضرت نوح نے یہ مانا تھا کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ اس سیلاب سے بچ جاؤں تو ان 5 ہستیوں کا جب تک میں نام نہیں لوں گا اس وقت تک میری مشکل حل نہیں ہوگی. یعنی یہ ہمارا ایمان ہے. اور اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں اللہ عز و جل نے ہمیں علی جیسی شخصیت عنایت فرمائی. ایسے مشکل کشا، ایسے رہبر، ایسے امام ہیں مولا علی علیہ السلام کہ ان کی محبت انسان اگر اپنے دل میں رکھے تو اللہ عز و جل اس محبت کی صلہ اسے یہ دیتا ہے کہ مشکلیں اس سے دور ہو جاتی ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام مولا باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل جب کسی کے دل میں علی کی محبت رکھ دیتا ہے تو پھر اللہ یہ گارنٹی دیتا ہے، انسان نہیں، اللہ وحدہ لا شریک یہ کہتا ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ ہمیشہ صراط مستقیم پر رہے گا. یہ امام محمد باقر کا فرمان ہے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے اپنے حبیب سے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ صراط مستقیم پر ہے. اور یہ محبت، یہ مودت جو ہمارے دل میں ہے آل محمد علیہ السلام کی، اس محبت کو اگر ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے تو ہم نے عملی طور پر دکھانا ہے. نہ کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم علی والے ہیں، ہمارے دل میں علی کی ولایت ہے، ہمارے دل میں ائمہ کی ولایت ہے، اور ہم کام وہ کریں جو ہمارے امام پسند نہیں کرتے، ہم لوگوں سے نفرت ذاتی بنا پر کریں. عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہم سے راضی ہو جائے. تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا علی، اللہ نے آپ کو اتنی فضیلت عنایت فرمائی ہے کہ اگر آپ کی فضیلت میں لوگوں کو بتا دوں تو مجھے یہ فکر ہے کہ آپ کے قدموں کے نیچے جو تراب ہے لوگ وہ بھی برکت کے طور پر اپنے گھر میں رکھ لیں. یعنی اتنی فضیلت ہے. بعض حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا علی، اگر لوگوں کو آپ کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو لوگ آپ کو سجدہ کرنے لگے. یعنی اتنا مقام ہے، اتنی فضیلت. ہم کون ہیں کہ ہم سمجھے کہ علی کون ہے؟ چونکہ خود رسول فرماتے ہیں، یا علی، مجھے آپ اور خدا سمجھ سکتے ہیں اور آپ کو میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ مقام ہے. مومنین، آپ جس امام کے ماننے والے ہیں یہ مقام ہے اس امام کا، اس ولی خدا کا، کہ جس کی معرفت کے لیے انسان کو نبی جیسا ہونا چاہیے. کیونکہ ہم نبی تو نہیں بن سکتے مگر کم از کم عملی طور پر، اخلاقی طور پر ہماری فکر، ہماری سوچ اس طرح سے ہونی چاہیے جس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، جس طرح سے ہمارے رسول چاہتے ہیں. جب تک ہماری سوچ اتنی بلند نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں علی سمجھ نہیں آئے گا. علی کا مقام اتنا بلند ہے، اور وہ علی، وہ ہمارے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان
رسوا ہو جائے گا. یعنی انسان کا جو مقام ہے وہ ختم ہو جائے گا ان 4 چیزوں سے. کون سی وہ 4 چیزیں؟ درس لے، سیکھیں اپنے امام سے. علی علیہ الصلوۃ والسلام فقط اس وجہ سے نہیں آئے کہ آپ فقط جشن مناتے رہیں اور جشن کے بعد آپ یہ نہ سوچیں، یہ نہ مانیں، اس پر فکر نہ کریں کہ آپ کے امام آپ سے کیا چاہتے ہیں، کس طرح سے آپ کی زندگی ہونی چاہیے. یقیناً جشن منانا عظیم عبادت ہے، مگر انسان جشن مولود کعبہ میں آئے اور جس طرح سے آئے تھا اسی طرح سے چلا جائے تو اس نے مولا کا جشن نہیں منایا. جشن کا مطلب، خوشی کا مطلب یہ ہے کہ انسان گنہگار آئے اور اپنے گناہوں کی معافی لے کر چلا جائے. انسان سیاکار آئے اور نور سے اپنے دل کو منور کر کے یہاں سے چلا جائے. یہ جشن ہے. تو مولا فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان رسوا ہوگا، جس سے انسان کا مقام کم ہو جائے گا. سب سے پہلے وہ چیز ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کنجوس ہونا. سٹنجی ان انگلش، کنجوس ہونا. ہم نے پچھلے جمعے کو بھی تذکرہ کیا تھا کہ بعض عمل ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، اور مولا ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اگر انسان اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کنجوسی سے بچے، رائے مولا میں خرچ کرے، رائے خدا میں خرچ کرے. یہ ہم بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس کے راہ میں 1 دو گے وہ 100 دے گا. یہ بزرگوں کی بات نہیں ہے، یہ تاجدار مدینہ کا فرمان ہے. اس کے راہ میں خرچ کرو گے تو یقیناً وہ آپ کو دگنا عنایت فرمائے گا. دیکھیں انسان اگر صدقہ دے، فقط 1 پاؤنڈ کا صدقہ، اس صدقے کا انسان کو کیا فائدہ ملے گا؟ روایت کے جملے ہیں کہ 1 پاؤنڈ کا صدقہ 70 بیماریاں، 70 پریشانیوں سے نجات دے گا آپ کو. 1 پاؤنڈ، 1 پاؤنڈ بھی نہیں، 1 پینس، پیسے بھی نہیں. اگر اس راہ خدا میں وہ ایسا عمل کرے. میں آج صبح ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اگر انسان کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ مالی طور پر صدقہ دے، تو رسول فرماتے ہیں بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ نے اسے عقل عنایت فرمائی ہے وہ اپنی عقل سے کسی کی رہنمائی فرمائے. یعنی کسی کو حق کی طرف لے کر آنا یہ بھی صدقہ ہے اور یہ عقل کا صدقہ ہے. دیکھیں کس طرح سے ہمارے رسول نے ہمارے لیے کس طرح سے ایزی راستے ہمیں بتائے. بس یہ نہیں کہ ہم ائمہ کے فرمان کو سنیں اور بھول جائیں. تو پہلا وہ چیز جس سے انسان کا مقام کم ہو جاتا ہے، انسان رسوائی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کنجوس ہو، کنجوسی سے زندگی بسر کرے. بعض روایت میں ایسے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنے پیسے عنایت فرمائے ہیں کہ آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں مگر پھر بھی آپ نہیں پہنتے، تو پھر اللہ وہ نعمت آپ سے لے لیتا ہے. دیکھیں ہر انسان کا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہے اور اللہ کا ہر انسان پر الگ الگ کرم ہے. اگر ایک انسان اچھی چیز کھا سکتا ہے پھر بھی وہ کنجوسی کرے تو اللہ وہ نعمت اس سے لے لیتا ہے. پہلی چیز ٹو بی سٹنجی، ٹو بی کنجوس. دوسری جو انسان کو اس کے مقام کو ختم کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بےمانی کرے، ڈس آنیسٹی، لوگوں کا حق نہ ادا کرے. یہ ایسی ایک بیماری ہے ہمارے معاشرے میں. خاص طور پر آپ پاکستان کی طرف نگاہ ڈالیں. جو پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، جو پاکستان محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قائم ہوا تھا. جس پاکستان کو قائم کرنے والا محمد علی جناح تھا، اس نے کس لیے پاکستان کو بنایا؟ کہ بےمانی ہو وہاں پر. کس لیے پاکستان کو بنایا؟ کہ وہاں لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو ان کو قتل کیا جائے. پچھلے ہفتے جو پشاور میں جو بم بلاسٹ ہوا، کیا لوگ نماز اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اپنے گھر سے نکلیں اور مسجد میں شہید کیے جائیں؟ اور وہ بھی اس ملک میں جو اسلام، جو کلمے کی بنیاد پر جو قائم ہوا. لوگوں کو فکر کرنی چاہیے، آپس میں پیار و محبت برداشت کریں ایک دوسرے کو. خدا را ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم ایک رسول کے ماننے والے ہیں. اور ہر مرتبہ اس پلیٹ فارم سے، انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے، اور آپ سب ویکفیلڈ کے مومنین کی طرف سے، ہم ہمیشہ دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم علی والے، ہم محبت کرنا جانتے ہیں، ہم نفرت نہیں کرتے. ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اس رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ہم انسانوں کی خدمت کرتے ہیں تو اس رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں. خدا را اپنی سوچوں کو بدلیں، کنڈیم کریں ایسے ایکشنز کو، چونکہ جو کنڈیم نہیں کرتا وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اپنی آوازوں کو بلند کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم علی والے ہیں. عملی طور پر لوگوں کو بتائیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں. تو بے ایمانی جب تک ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک ہماری قوم کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو مولا فرماتے ہیں کہ انسان اگر رسوائی سے بچنا چاہتا ہے تو بے ایمانی کو چھوڑ دے. تیسری چیز، لالچ کرنا. یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے. لالچ کرنا یہ انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ لالچ ایسی بیماری ہے کہ خاندانوں کو ختم کر دیتی ہے. آپس میں پیار و محبت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں یہ درس دیا گیا، اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہے اور آپ 4 لوگ ہیں تو اس ایک روٹی کے 4 حصے کریں. اگر 6 لوگ ہیں تو 6 حصے کریں. مگر ہمارے ملک کا کیا سٹیٹس ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس ایک روٹی ہے تو وہ یہ نہیں کہ اس کو بانٹ کر کھائے، وہ یہ کوشش کرے گا میرے پاس 4 اور آ جائیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ جب تک لالچ ختم نہیں ہوگا، لالچ کو ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ رسوائی سے نہیں بچ سکتے. اور چوتھی اور آخری چیز وہ یہ، انسان کا اخلاق اگر اچھا نہ ہو تو انسان رسوائی کی طرف چلا جاتا ہے. اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں کہ جن کے ماننے والے ہیں وہ روز محشر یہ فخر سے کہیں کہ فلاں میرا ماننے والا تھا، فلاں میرا چاہنے والا تھا. یہ لیبل جو ہم پر یقیناً لگ چکا ہے اور ہم خوش ہیں اس لیبل سے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. عملی طور پر لوگوں کو دکھائیں کہ ہم کیسے علی کے شیعہ ہیں. اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بلند کریں. چونکہ آخری فرمان کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انصاف کرو ورنہ یاد رکھو. مولا فرما رہے ہیں انصاف کرو. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پشاور میں جو بم بلاسٹ ہوا، دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یمن میں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ایران میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، افغانستان میں، جہاں کہیں علی کے ماننے والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے. آئیں درس لیں اس رجب کے مہینے سے. مولا فرماتے ہیں انصاف کرو ورنہ یاد رکھو کہ حضرت سہلے کی اونٹنی
کو قتل کرنے والے 4 لوگ تھے فقط. کون ارشاد فرما رہا ہے؟ مشکل کشا علی ابن ابی طالب کہ حضرت سہلے کی اونٹنی کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا وہ فقط 4 لوگ تھے، مگر اللہ عز و جل نے ان کی امت کو، ان کی قوم کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا تھا، چونکہ وہ اس ظلم پر وہ خاموش رہے تھے. یعنی 4 لوگوں نے قتل کیا تھا، اللہ نے پوری امت کو ختم کر دیا چونکہ وہ اس ظلم پر خاموش رہے، اور جو خاموش رہتا ہے ظلم پر وہ اس ظالم کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. تو یہ پیغام لیں اس رجب کے مہینے میں. یقیناً شہادت ہمیں ملے گی. جو شہید ہوں گے ان کا مقام اس دنیا میں اور آخرت میں بلند ہے، مگر باقی میرے مومنین، میرے عزادار، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خاموش نہ رہیں، اپنی آواز کو بلند کریں، ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں، ظلم کے خلاف لوگوں کو بتائیں کہ ہم خاموش رہنے والی قوم نہیں ہے. جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے، علی کے ماننے والے، علی کے شیعہ اپنی آواز کو بلند کریں گے. یہ آپ کا فریضہ ہے. اس مہینے میں، اس ماہ رجب میں آپ اپنے امام کے ساتھ، اپنے وقت کے امام کے ساتھ یہ وعدہ کریں، مولا جہاں کہیں ظلم ہوگا، پشاور میں ہو، پاکستان میں ہو، لبنان میں ہو، عراق و ایران شام میں ہو، چینا میں ہو، اگر مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں. خدا ہم سب کو صدقہ محمد و آل محمد انصاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خدا عز و جل اس ماہ رجب کے صدقے میں ہم سب کو حقیقت میں علی والا بننے کی توفیق عنایت فرمائے. خدا ہم سب کے مرحومین مومنین و مومنات کے درجات بلند فرمائے. خصوصاً آج سید وقار شاہ صاحب کے والد مرحوم کی آج 10ویں برسی ہے. خدا عز و جل تجھے واسطہ اس ماہ مبارک کا، اس ماہ رجب کا، شاہ صاحب کے والد کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما. انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو مومنین تعاون فرما رہے ہیں ان سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات.